رحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج جو میں موضوع شروع کر رہا ہوں وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمادات کی محبت۔ اللہ تعالیٰ کی کئی مخلوقات ہیں جن میں سے جمادات وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44۔ بشارت عیسیٰ اور دعائے خلیل و نجی و ذبیح، جن کی ذات دنیا بھر کے بت قدوں میں گھرے ہوئے کعبہ کو بیت اللہ بنانے والی فداہ امی و ابی و عرضی و عزی الفن الفن بعد الفن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات بھی انسان ہی ہیں، جس انسان کی خاطر مالک نے تسخیر کائنات فرمائی، جس انسان کے لیے 7 بر اعظموں پر نیلگوں چھت بغیر ستونوں کے کھڑی کر کے حسین ترین کہکشاؤں، ستاروں، سیاروں، زحلوں، زمردوں، سورجوں اور ستاروں سے سجائی، دھمکتے ستاروں کا دمکنا، مہکتے چاند کا مہکنا، چمکتے سورج کی شعاؤں کا چمکنا، جس انسان کی خاطر ہے، اسی انسان کے تمام سرداروں کا سردار، تمام اماموں کا امام، تمام قائدوں کا قائد، تمام رہبروں کا رہبر، تمام رہنماؤں کا رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ ذات انہی انسانوں میں سے ایک انسان ہے، بلکہ صحیح پوچھیں تو ان کی پہچان ہی انسانیت ہے، اس پہچان کے ساتھ ان کی تسلیم ہی انسانیت ہے۔ پہچان اور تسلیم دونوں کا نام ایمان ہے۔ پہچان ہو تسلیم نہ ہو یہ کفر ہے، تسلیم ہو لیکن ان کی عظمت و رفعت کی پہچان نہ ہو تو یہ منافقت ہے۔ کفر جہنم میں پھینکتا ہے اور منافقت جہنم کے درک اسفل میں پھینکتی ہے۔ یہ ہر دو روش اختیار کرنے والا شکلاً جسماً انسان لگتا ہے، لیکن وہ انسان ہی نہیں، وہ حیوان ہے، بلکہ قرآن کی روح سے بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ اور اگر بعض اشیاء جسماً و شکلاً تو انسان نہیں، لیکن وہ ان کی جان اور پہچان اور تسلیم کی خو سے متصف ہو گئیں تو بے شک وہ بظاہر انسان نہیں، لیکن انسانیت کی جان اور پہچان نے انہیں انسانوں سے بلند مرتبہ پر فائز کر دیا۔ وہ عظیم انسان، وہ عظیم لوگ جنہوں نے اس انسانیت کی جان کو پہچانا، انہیں جانا، انہیں مانا، ان کی شان و منزلت، ان کی رفعت و عظمت کا کیا ٹھکانہ، ان کے ذکر جمیل کی بجائے آج ہمارا موضوع وہ اشیاء ہیں جو جمادات میں شامل ہیں، جنہوں نے بظاہر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا لبادہ تو نہیں اوڑھا، لیکن انسانیت کی جان حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانا، پہچانا، انہیں مانا اور اصل انسانیت کے مرتبے پر فائز ہوئیں۔ آج ہمارا وہ موضوع ہے۔ میرا قلم، میرا ذہن، میری فکر، میری سوچ، میرا دل، میری جان، میرا ایمان ان کی پہچان اور ان کے تسلیم پر 1000 بار قربان۔ وہ مٹی، وہ پتھر، وہ پہاڑ، وہ ذرے جنہوں نے انہیں پہچانا، جانا، مانا، پھر ماننے کا حق ادا کر دیا، ان کی اس تسلیم و رضا کی ادا پر 1000 جان فدا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ قبطی آل فرعون میں سے اپنے پڑوسی سبطی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کے پاس اس کے گھر گیا اور بولا، موسیٰ نے جادو کے ذریعے ہمارے لیے دریائے نیل کے پانی کو خون بنا دیا ہے۔ اسی دریا سے اس کے چاہنے والے پیٹ بھر کر پانی پیتے ہیں اور ہم پانی کی ایک ایک بوند کو ترستے ہیں۔ یہ خون ہمارے لیے بدقسمتی ہے یا بقول موسیٰ علیہ السلام ہماری بد فطری ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ تو ایسا کر، دریائے نیل سے پانی بھر لا، میں بھی اس میں سے پی لوں گا، تو اپنے لیے بھرے گا تو پانی پاک رہے گا اور خون نہیں بہے گا، میں بھی تیرا طفیلی بن کر پانی پی سکوں گا۔ سبطی دریائے نیل پر گیا، اپنے برتن میں سے پانی بھر کر لایا،
کچھ پانی پی لیا، کچھ رکھ لیا اور اپنے بیوی بچوں اور گھر والوں کو پلایا، اور جب برتن اس قبطی کی طرف بڑھایا تو وہ خون ہو گیا۔ قبطی غصے سے خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا، نہ جانے غصے میں کیا کیا بکتا رہا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے سبطی سے پوچھا، یہ بتا کہ یہ گرہ کیسے کھلے گی؟ سبطی نے کہا کہ ہماری پارٹی کا فرد ہے پانی، یہ ہماری پارٹی ہے حزب اللہ، یعنی اللہ کی پارٹی کہلاتی ہے۔ ہماری پارٹی کا ہر فرد صرف اپنے مالک کی بات مانتا ہے اور کسی کی نہیں مانتا، وہ صرف اسی کی سنتا ہے اور کسی کی نہیں سنتا، اور وہ اس قدر قدرت والا ہے کہ ہم نے اس کے حکم سے پانی کو پتھر ہوتے دیکھا ہے اور پتھر کو پانی ہوتے دیکھا ہے، لاٹھی کو سانپ اور سانپ کو لاٹھی ہوتے دیکھا، زہر کو تریاک اور تریاک کو زہر ہوتے دیکھا ہے۔ ہم سب ایک ہیں۔ اس وقت مالک کے واحد نمائندے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، دنیا کی ہر چیز انہی کی پارٹی میں شامل ہے۔ اب ایک ہی صورت ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پارٹی میں شامل ہو جا، پھر پیٹ بھر کر پانی پی، چونکہ تجھے خدا کے بندوں پر غصہ آتا ہے، اس لیے تیری آنکھوں پر تاریکی کے پہرے ہیں۔ تیرے پہاڑ جیسے کفر کے ہوتے ہوئے نیل کا پانی ایسا ہی رہے گا کہ وہ بھی اسی کا بندہ ہے جس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو لاکھ بیس بدل کا راہ، پانی تجھے پہچان لے گا۔ کتنی بدقسمتی ہے کہ تو انسان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پہچان سکا۔ اپنے کفر کو توبہ کے مضبوط ترین تیشے سے توڑ کر اسے گھاس کا تنکا بنا دے، پھر سبطیوں کے ہاتھ سے جام لے اور جی بھر پانی پی لے۔ تیرا یہ ہیلا کہ میں پانی بھر دوں وہ تو پی لے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دے دیا ہے کہ وہ ہر قبطی کے لیے خون ہے اور خون ہی رہے گا، کہ پانی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ قبطی نے کہا، میں اپنے مالک سے دوری کی غلاظت سے میں اتنا بھرا ہوا ہوں کہ میں دعا نہیں مانگ سکتا، تو مہربانی کر اور میرے لیے ایمان کی دولت کی دعا کر۔ سبطی نے اس کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابھی وہ دعا میں مصروف تھا کہ قبطی نعرے مارنے لگا، اے میرے سبطی بھائی، تیری دوستی نے میری دستگیری کی، جلدی کر، مجھے ایمان پیش کر کہ میں مومن بنوں اور کفر کا زنار توڑ کر پھینک دوں۔ تیری صحبت میرے لیے کیمیا ہے، خدا کرے میرے دل کے گھر سے تیری محبت کا قدم کبھی باہر نہ نکلے۔ تو جنت کے درخت کی ایک شاخ ہے جسے پکڑ کر بندہ سیدھا جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ سبطی نے اس کو ایمان پیش کیا اور وہ ایمان قبول کر کے امت موسوی میں شامل ہو گیا۔ سبطی نے اس کی خدمت میں پانی پیش کیا اور کہا، لے اب پانی پی لے۔ قبطی نے جواب دیا، اب اس پانی کی ضرورت نہیں، میری پیاس بجھ گئی، اللہ تعالیٰ نے میرے باطن میں چشمے جاری کر دیے، میرا جگر خشک تھا، پیاسا تھا، جگر کی آگ ٹھنڈی ہو گئی اور پیاس بجھ گئی۔ میں سمجھتا تھا کہ ایمان لانے کے بعد میں دریائے نیل کا پانی پینے کے قابل ہو جاؤں گا، یہ خبر نہ تھی کہ میرے اندر ہی انقلاب آ جائے گا اور خود مجھے ہی دریائے نیل بنا دے گا۔ میں اب خود اپنی نظروں میں ایک دریائے نیل ہوں جو ساری دنیا کی پیاس بجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ محترم، یہ بندہ ناچیز بھی اسی حزب اللہ اور حزب الرسول کا ایک فرد ہے، اگرچہ سب سے آخری صف میں بیٹھنے والوں کے قابل بھی نہیں ہے، تاہم اسی قبیلے کا ایک فرد ہے۔ تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے۔ میں نے اپنی پارٹی کے افراد سے باتیں کی ہیں، ان کی سنی ہیں، اپنی سنائی ہیں۔ میں نے صدیوں نہیں ہزاروں سال کے سفر کیے ہیں۔ میرے لیے یہ دنیا ایک نئی دنیا تھی، نئی دنیا میں، اجنبی دنیا میں، غیر ماحول میں قدم رکھتے ہوئے انسان ڈرتا ہے، لیکن اگر اس میں محبت و مودت اور عشق و مستی کی چاشنی شامل ہو جائے تو راستے اجنبی نہیں رہتے۔ غیر مانوس ماحول میں قلب و نظر کو گداز نصیب ہوتا ہے۔ میں نے ہزاروں سال پہلے کی آتش نمرود سے ملاقات کی، اس نے مجھے بتایا، میں تو ابراہیم کو جانتی بھی نہیں تھی، میرا کام جلنا ہے، جلانا ہے، میں تو اپنے پوجنے والوں کو بھی معاف نہیں کرتی۔
میرا ظاہری رنگ سرخ اور سنہرا اور خوبصورت ہے، لیکن قریب آنے والوں کو خاک سیاہ کر دیتی ہوں۔ مجھے کیا خبر تھی آج ایک نیا انقلاب آنے والا ہے۔ میرے شعلے آج آسمانوں کو چھو رہے تھے، میرے اوپر سے پرندے بھی ڈرتے نہیں گزر رہے تھے، لیکن مالک کی طرف سے اچانک حکم نافذ ہوا، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ آج ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یہ انوکھا حکم تھا جو میری تاریخ میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولیں، جوش کو ٹھنڈا کیا، ہوش کے ناخن لیے اور انتظار کرنے لگے کہ کون ہے ابراہیم جس نے کھربوں سالوں سے جلتے میرے مقدر کو ٹھنڈک نصیب کی، میرے دہکتے انگاروں کو پھول، گلاب، چنبیلی، موتیا، نرگس اور رات کی رانی کا روپ بخش دیا۔ میری آنکھیں صحیح کام کر رہی تھیں۔ میں نے ابراہیم کو دور سے آتے دیکھا۔ ہاں، یہ وہی ابراہیم تھا جس نے مالک کے کسی حکم سے روگردانی نہیں کی تھی، بلکہ اس کا اندیہ یہ تھا، مصور دیکھنا، تصویر میری یوں بنائی ہو، ادھر حکم الہی ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ وہ ہمارے خالق و مالک کا خلیل تھا، دوست تھا، نمائندہ تھا، خلیفہ تھا۔ ان کا میرے ہاں آنا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ وہ تشریف لائے اور میں قدموں میں بچھ گئی۔ البتہ میں نے اپنی تپش کا رخ فرعون اور آل فرعون کی طرف کر دیا۔ وہ اپنی نامرادی، اپنی ناکامی، اپنی توہین اور اتنے بڑے اختیارات کی مسند جس پر وہ بیٹھے تھے، وہ ذلت و رسوائی کی آگ میں جھلس کر رہ گئے۔ میں اس چھری سے بھی ملا ہوں۔ میں نے داستان اسماعیل کا جب ورق الٹا تو فرتے جذبات سے اس کی پلکیں بھیگ گئیں۔ کہنے لگی، بھائی کیا پوچھتے ہو؟ ایک طرف پیکر تسلیم ابراہیم اور ایک طرف پیکر صبر و رضا اسماعیل تھا۔ میرے لیے وہ لمحہ بڑا عجیب تھا۔ میں اپنے خالق و مالک کے حکم کی پابند بھی تھی، پاس ادب بھی تھا۔ میں ایک نبی بلکہ ابو الانبیاء کے ہاتھ میں تھی اور ایک نبی کے نازک حلقوم پر تھی، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن۔ میرا کام کاٹنا ہے، دوست ہو یا دشمن، اپنا ہو یا بیگانہ، لیکن میری کاٹ تیز اور تیز دھار ہوتے ہوئے اسماعیل کے گلے کو کاٹ نہ سکتی تھی کہ مالک کا یہی حکم تھا۔ ابراہیم جتنا زیادہ زور سے چلاتے، میں اتنی ہی زیادہ کند ہو جاتی تھی۔ ابراہیم تھے تو نبی، لیکن انہیں ابھی اس بات کی خبر نہ تھی کہ مالک پیچھے سے مجھ جیسی پتلی کی ڈور کس طرح ہلا رہا ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ میں اپنے فطری کام سے کاٹنے سے غفلت برت رہی ہوں تو انہوں نے زور سے مجھے ایک پتھر پر دے مارا۔ میں نے بھی پورا زور لگا کر پتھر کے ٹکڑے کر دیے۔ ابراہیم نے خشمگین نگاہوں سے جھڑکتے ہوئے کہا، پتھر ٹکڑے کر سکتی ہو، یہ نازک حلق کو کاٹ نہیں سکتی؟ تو میں اپنی بے زبانی میں کچھ نہ کہنے کی آرزو کے باوجود حضرت ابراہیم کو آتش نمرود کی برودت اور سلامتی یاد کرا دی کہ اگر آتش نمرود کو کوئی آپ کے لیے ٹھنڈا ہونے کا حکم دے سکتا ہے تو مجھے بھی وہی حکم دینے والا حکم دے رہا ہے۔ بس اسی ثنا میں پردہ کشائی کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبارکبادیوں کے پیغام دیتے ہوئے فرمایا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے سنا دی، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اگرچہ اس واقعہ کو 4000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس کرم کے سحر سے میں آج تک باہر نہیں نکل سکی۔ سامعین و حاضرین، میں اسی طرح کائنات کی بکھری رانائیوں میں گھومتا رہا، اپنی پارٹی کے ان افراد کو ملتا رہا جن کے کردار نے سنہری حروف سے اپنے نام تاریخ کے اوراق پر کندہ کیے ہیں۔ اصحاب کہف اور ان کے کتے کے جسم کو گزند نہ پہنچانے والے غار کے پتھروں سے، ریزوں سے، ذروں سے ملا، ان کی بیان کردہ کیفیات میں ڈوب مست ہوتا رہا۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے ملا، اس سے ایک طویل عرصہ اس کے ہاتھ میں رہنے کی کیفیات و جذبات سن کر مست ہوتا رہا۔
میں نے تصور ہی تصور میں اس اونٹنی کے قدم چومے ہیں جس کی اپنی کوئی کل بھی سیدھی نہ تھی، لیکن خالق و مالک کی محبوب ترین شخصیت کے قرب نے اسے بھی معمور من اللہ بنا دیا تھا۔ وہ دراز گوش میرے خوابوں کی دنیا کو حسین ترین بناتا رہا، جسے ان کی صحبت و معیت نے اتنا باشعور بنا دیا تھا کہ اسے صحابہ کے نام، ان کے گھروں کے پتے اور گلی محلوں کے نام تک یاد ہو گئے تھے، اور جب بھی کسی صحابی کو بلانے کا حکم ہوتا وہ فوراً بھاگا بھاگا جاتا اور حکم کی تعمیل میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ کرتا تھا۔ سامعین، میں نے ان سے باتیں کی، ان کی باتیں سنی اور پھر ان کی ترجمانی کی باتیں کی۔ یہ باتیں اتنی سچی ہیں کہ کوئی جھٹلانے کی جرت و حماقت نہیں کر سکتا۔ البتہ ہو سکتا ہے میرے بیان میں کمی رہ جائے، لغزش ہو جائے۔ کہاں سے لائے گا قاصد دہن میرا زباں میری، یہی بہتر ہے خود سن لیں وہ مجھ سے داستاں میری۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اس لغزش اور کوتاہی پر۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اپنی پارٹی حزب اللہ کے ان بے زبان افراد سے آپ خود ملاقات فرمائیں۔ بخدا یہ داستانیں اتنی ہنسی ہیں، آپ کے خلوت قدے آباد ہو جائیں گے، آنکھوں کی پلکیں بھیگ بھیگ جائیں گی، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس سے اس قدر سرشار کر دے گی کہ آپ بھی انشاءاللہ ہمہ وقت رجوع اللہ اور رجوع الرسول کی کیفیت اور جذبات سے مسحور رہنے لگیں گے انشاءاللہ۔